السلام علیکم. کیا بات ہے؟ ہمارا پاکستان سے انڈیا میں آنے کا مقصد کوئی سیاست نہیں ہے. ہائے ہائے. کسی فرقے کی دل آزاری نہیں ہے. ہر ملک میں، ہر شہر میں، ہر گھر میں کچھ دل والے ہوتے ہیں، ان کو نکالنا مقصد ہے اور دل کی آواز ان کے دلوں تک پہنچانا مقصود. حضور پاک کے زمانے میں دو طرح کا علم تھا. شریعت زبان والوں کے لیے، ایک طریقت دل والوں کے لیے. جن لوگوں نے آپ کے زمانے میں صرف شریعت کے اتفاق کیا، انہیں میں سے کوئی خارج ہوا اور کوئی منافق ہوا. اور جن لوگوں نے وہ دل والا علم بھی حاصل کیا، وہ بے صاحبی یا رسول اللہ کھائے اور ولیوں سے اعلیٰ مقام بھی حاصل کرتے چلے. وہ جن لوگوں نے دل والا علم حاصل کیا، وہی خواجہ صاحب نے اور وہی ڈاکٹر. بے شک. اب ظاہری علم کی تشریح ضروری نہیں، ہم سارے جانتے ہو. وہ دل والا علم جس کو مسلمان بھول گیا، اب اس کی تشریح کریں. لوگ کہتے ہیں، یہ پرویش کہتے ہیں کہ یہ اللہ کرتا ہے، وہ کہتے ہیں ان کا خیال ہے. لوگ کہتے ہیں ان کا خیال ہے، یہ کہتے ہیں کہ اللہ کرتا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ جو دل ہے نا، یہ بھی اللہ کرتا ہے. بہت طرح کی تصویر ہے. ایک ظاہری تصویر ہے، نظاروں کی ہوتی ہے، وہ بھی ٹک ٹک کرتی ہے، اس کے ساتھ اللہ ملاتے ہیں. ایک تصویر تمہارے اندر لگی ہوئی ہے، وہ بھی ٹک ٹک کرتی ہے. اہل دل اس کے ساتھ ملاتے ہیں. بے شک. جس طرح پتھر سے ٹکراتا ہے، چنگاری اٹھتی ہے، لوہے سے ٹکراتا ہے، چنگاری اٹھتی ہے. اللہ سے ٹکراتا ہے تو نور بنتا ہے. لیکن یہ جو نور بنتا ہے یہ انگلیوں میں، یہ تمہارے حساب کتاب میں لکھ دیا جائے گا، کام آیا یوم محشر میں کام آئے گا. اسی طرح کی تمہارے اندر تصویر لگی ہے، وہ بھی ٹک ٹک کرتی ہے. اس کے ساتھ اللہ ملاتے ہیں. جب اس کے ساتھ اللہ ملاتے ہیں تو اس کے ساتھ جو رگڑا لگتا ہے، وہ جو نور بنتا ہے تو وہ سیدھا خون میں جاتا ہے. خون سے ہوتا ہوا تمہاری نسوں میں آتا ہے، نسوں سے ہوتا ہوا تمہاری روح تک پہنچ جاتا ہے. جب روح تک جاتا ہے تو تمہاری روح بیدار ہو کے وہ بھی اللہ کرنا شروع کر دیتی ہیں. پھر تم سوتے رہنا، اللہ ہوتی رہے گی. خواب میں بھی اللہ، قبر میں بھی اللہ، اور یوم محشر تک اللہ ہوتی رہے گی. پانی دے رہا. دو طرح کی شریعت ہے، ایک شریعت محمدی ہے، ایک شریعت احمدی ہے. تم لوگ شریعت محمدی سے واقف ہو، شریعت احمدی سے واقف نہیں ہو. حضور پاک کے جسم مبارک کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا. آپ کی روح مبارک کا نام احمد تھا. آپ کی ایک روح ہے یہاں، اس کو احمد بولتے ہیں، اس کا نام احمد تھا. اور ایک روح ہے جس کو انا بولتے ہیں دماغ میں، اس کا نام محمود تھا. یہ 7 روحیں تمہارے اندر موجود ہیں، ان کو لطائف بولتے ہیں. جب یہ نور دل میں جاتا ہے تو دوسری مخلوق وہ اللہ کرنا شروع ہوتی ہے. تیسری، 5ویں، 6ویں، 7ویں مخلوقیں پھر اللہ کرنا شروع کر دیتی ہیں. پھر یہی مسجد، پھر یہی کعبہ، یہی گلے گلزار جنت. جب حضور پاک شب معراج میں گئے، اوپر جانے سے پہلے آپ نے بیت المقدس میں نماز پڑھائی تھی، جس میں سب نبیوں ولیوں کی ارواح شامل تھی. پھر آپ جب اوپر گئے، نیچے نماز پڑھا کے گئے تھے نا، تو اوپر نماز کون سی ملی؟ وہ جو پڑھا کر گئے تھے وہ پاکوں کی نماز تھی. وہ اوپر جو ملی وہ ناپاک لوگوں کے لیے تھی، تاکہ ان کو پاک کرے. واہ 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 واہ. اگر آج تمہاری روح بھی اس قابل ہو جائے تو تم کو بھی وہ نماز میسر ہو سکتی ہے. اس کو روحانی نماز کہتے ہیں. وہ اس وقت تک سر ہی نہیں اٹھاتے جب تک اللہ جواب نہیں دے لبیک یا عبدی. انسان کے اندر مٹی کا بنایا، مٹی کو ناپاک نہیں تھی، باقی مخلوقیں چھیڑ ڈالی، وہ بھی ناپاک نہیں تھی. جب اس میں وہ نفس ڈالا گیا تب پھر یہ جسم ناپاک ہوا. اس کے لیے بلے شاہ نے فرمایا، اس نفس پلیت نے پلیت کیتا ایسا منڈو پلیت نہ سی. جب یہ نفس اندر اتنا پاک ہوا نا، تو جب وہ اندر نور جاتا ہے نا تو وہ نفس پاک ہوتا ہے نا. جب وہ نفس پاک ہوتا ہے اس وقت تو بھی پاک ہو گیا نا. اب تو نماز پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، تیرے اندر نہیں اترتا ہے، وہ نفس نہ پاک ہے نا. جب تو نفس پاک ہو جائے گا پھر قرآن بھی اندر اور نماز بھی ہے. یہ جو نفس ہے اس کی کتے کی طرح شکل ہے، یہ کالے کتے کی طرح ہے. ذکر کے نور سے اس کی شکل سفید کتے کی طرح ہو جاتی ہے. پھر ذکر کے نور سے اس کی شکل بیل کی طرح ہو جاتا ہے. پھر ذکر کے نور سے اس کی شکل بکری کی طرح ہو جاتی ہے. پھر ذکر کے نور سے وہ تمہاری شکل اختیار کر لیتا ہے. پھر تم ذکر کرو گے ساتھ یہ بھی جھومے گا، نماز پڑھو گے ساتھ یہ بھی نماز پڑھے گا. اس ہم اس کو پکڑ کر حضور پاک کی محفل میں لے جاتے ہیں. پھر حضور پاک و حاضرین عشش کر اٹھتے ہیں، آفرین ہے اس کے اوپر اور اس کے مرشد کے اوپر. کتے کو انسان بنایا، پاک کیا، میری محفل میں لے آیا. اس کو بولتے ہیں نفس مطمئنہ. اگر تمہارا نفس مطمئنہ نہیں ہے، نفس امارہ ہے. آج مسلمانوں میں 72 فرقے بن گئے، ایک دوسرے کو کافر زندگی کہہ رہے ہیں. وہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ نفس امارہ کی وجہ سے کہہ رہے ہیں. اور یقین کرو کہ جب تک کہ تمہارا نفس پاک نہیں ہوتا تمہاری نمازوں کا کوئی اعتبار بھی نہیں ہے. بے شک. نمازیں 3 قسم کی ہیں، ایک نماز صورت ہے، ایک نماز حقیقت ہے، ایک نماز عشق ہے. نماز صورت کیا ہے؟ 72 فرقے والے نماز صورت ہی پڑھتے ہیں. قرآن فرماتا ہے ان نمازیوں کے لیے تو بھائی جو نماز حقیقت سے بے خبر ہیں ان کی نماز دکھاوا ہے.
دکھاوا کیسے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک کو فرمایا قل هو اللہ احد، کہہ دیجیے اللہ ایک ہے. آپ نے آمین کہا، آپ نے لوگوں کو کہا کہہ دو اللہ ایک ہے. جنہوں نے آمین کہا مسلمان، جنہوں نے ہیلو وجد کری منافق، جنہوں نے نہیں مانا کافر. اب تم کس کو کہتے ہو؟ روزانہ کہتے ہو، ہر نماز میں کہتے ہو کہہ دے اللہ ایک ہے. تم اپنے دل کو کہتے ہو کہہ دے اللہ ایک ہے، وہ جواب دیتا ہے کر میں آٹا ہی نہیں ہے. تو پھر کہتے ہو اللہ عصمت، اللہ بے نیاز ہے. دل کہتا ہے نہیں بیوی بیمار ہے، لم یلد ولم یولد. دل کہتا ہے ڈیوٹی سے لیٹ ہو گئے چل. کافروں کی زبان اقرار نہیں کرتی، منافقوں کے دل تصدیق نہیں کرتے، اور فاسقوں کے جسم عمل نہیں کرتے. یہ نماز صورت ہے، اس نماز کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اور نماز حقیقت کیا ہے؟ اس کے لیے ہے کہ لا صلاۃ الا بحضور قلب، دل کی حاضری کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اس دل میں سب سے پہلے تمہیں اللہ اللہ سیکھنا ہوگا. یہ جتنے بھی یہاں ولی اللہ بنے ہیں نا، یہ سب نے اللہ اللہ سیکھی ہے. اپنی دل کی دھڑکنوں کو اللہ اللہ میں لگایا، اپنی روح کو اللہ اللہ میں لگایا. پھر یہ کام کاج بھی کرتے رہے، اللہ اللہ ہوتی رہی. دستکار میں، دل یار میں، وہ گاڑی رسالہ، یہ بھی تم چلاتے رہو، اللہ اللہ ہوتی رہے گی. پھر جب تم نماز پڑھتے رہو گے نا، پھر بھی اللہ اللہ ہوتی رہے گی. اس وقت زبان کہے گی کہہ دے اللہ ایک ہے، دل کہے گا اللہ اللہ. وہ اللہ سمجھ، دل کہے گا اللہ اللہ، لم یلد ولم یولد، دل کہے گا اللہ اللہ. اب زبان اقرار کری ہے، دل تصدیق کرے ہے، اور جسم عمل کرے. زبان ذکر مفصل میں، دل ذکر مجمل میں. زبان دلیل سے منوا رہی ہے کہ کہہ دے اللہ ایک ہے، اور دل بغیر دل کے مانا کہ اللہ اللہ. اور زبان کا تصرف ہے یہاں بولتے ہیں امریکہ والے سنتے ہیں، اور دل کا تصرف ہے یہاں گونجتا ہے عرش مولا والے سنتے ہیں. تمہاری نماز کو یہ دل عرش مولا میں پہنچائے گا. یہ نماز مومن کا معراج. تمہارے اندر کی ایک مخلوق ہوتی ہے، وہ ایک نفس، لطیفہ نفس ہے. وہ ہر کسی کا طاقتور ہوتا ہے. وہ خواہ میں نکل کر شیطانوں میں گھومتا رہتا ہے. جب وہ دوسری روحیں وہ بھی نور کی طاقت سے طاقتور پکڑ جاتی ہیں، تو پھر وہ بھی اس جسم سے خواب سے نکلتی ہیں. وہ شیطانوں میں یہ نورانی چیزیں سیدھے نوریوں میں جاتی ہیں. سب سے پہلے حضور پاک کے قدموں میں جا کے گرتی ہیں. اس وقت بلے شاہ نے فرمایا لوکی پنج ویلے تو عاشق ہر ویلے، لوکی مسیتی عاشق قدمہ. کہ یہ جو لوگ 5 رب کو یاد کرتے ہیں، نماز کی رب کی یاد ہے، ان کی انتہا مسجد ہے، باجماعت ہو جائیں گے اور کیا کریں گے. لیکن جو اس کے ساتھ ہر وقت اللہ اللہ کرتے ہیں، وہ تو حضور پاک کے قدموں میں پہنچ جائیں گے. تو پھر وہاں حضور پاک کے قدموں میں جب پہنچے، وہاں نمازیں بھی ہوتی ہیں تو تلاوتیں بھی ہوتی ہیں. وہ نماز عشق ہے. روح ادھر نماز پڑھی ہے اور جسم ادھر نماز پڑھی. اب تھوڑا سا اس کا طریقہ بتا دوں، ٹائم مجھے مختصر ملا ہے. اب لوگ اللہ اللہ کرتے ہیں، آپ ساری عمر اللہ اللہ کرتے ہیں، آپ عابد ہیں، ولی نہیں بن سکتے، مومن بھی نہیں بن سکتے، کیونکہ صورت اجہاد میں ہے. اعراب نے کہا نہیں مان لیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، ان کو غور سے اسلام لائے. مومن تب بنو گے جب نور تمہارے دل میں ہوتا ہے. اب آپ اللہ نہ کریں، عبادت ہے، روحانی تو نہیں ہے. اس اللہ کو اپنے اندر جذب کر رہے ہیں، تب روحانیت ہے نا. اس کے لیے روزانہ 66 مرتبہ کاغذ کے اوپر اللہ لکھتے ہیں. جب بھی آپ کو وقت ملے کاغذ کے اوپر 66 مرتبہ اللہ لکھیں. آپ تھوڑے دن لکھیں گے، ایک دن آئے گا آپ جو کاغذ پہ لکھتے تھے وہ آپ کی آنکھوں میں تیرنا شروع ہو جائے گا. دوسرا طریقہ، زیرو کے بلب پر پیلے رنگ سے اللہ رکھیں، اس کو سوتے وقت دیکھتے رہیں، جب تک نیند نہ آئے اس کو دیکھتے رہیں. ایک دن آئے گا وہی لفظ اللہ آنکھوں پہ تیرتے ہوئے نظر آئے گا. جب آنکھوں پہ تیرتا نظر آئے پھر لکھنا دیکھنا بند کر دیں. پھر آنکھوں سے توجہ سے اس کو دل کے اوپر اتاریں، وہی لفظ جو کاغذ پہ تھا تو دل پہ لکھا نظر آئے گا. قرآن بھی فرماتا ہے کچھ لوگ ایسے جن کے دلوں پہ ایمان لکھ دیا. یہ پولیس کی مہر، تو پولیس والا اللہ لکھا گیا تو اللہ والا. جب یہ اللہ کا تصور آئے گا تو دل کی دھڑکن تیز ہو جائے گی، ٹک 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 ٹک. اس ٹک ٹک کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، ایک کے ساتھ اللہ، ایک کے ساتھ ہو. گھڑی گھڑی سب کریں گے تو دل کی دھڑکنیں اللہ میں تبدیل ہو جائیں گی. رات کو سونے لگے انگلیوں قلم تصور کریں، میں اپنے دل پہ تصور سے اللہ لکھ رہا ہوں. جن ہستیوں کے پاس بیٹھے ہو ان سے فیض حاصل کرو. تم سے روحانی فیض حاصل نہیں کرے، دنیا میں فیض کے لیے آتے ہو. اور خیال کرو کہ خواجہ صاحب، خواجہ نظامت نہیں آنا، میری انگلی کو پکڑ کے میرے دل پہ اللہ لکھ رہا ہے. تو انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ تمہارے دل پہ اللہ لکھا نظر آئے.